شرعی اعتبار سے یہ عرس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، پہلے ہم اس پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو لفظ عرس ہے یہ عربی لفظ ہے، اور عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن۔ عرس کہتے ہیں خوشی کو، اور موت کہتے ہیں غم کو۔ تو یہ جو عرس کا دن ہے، خوشی ہے، اگر اس کو فارسی میں ٹرانسلیشن کر لیا جائے تو اس کا معنی بن جاتا ہے شادی، شادی کا دن۔ اور پھر اگر اس کو اردو میں اگر ٹرانسلیشن کر لیا جائے لفظ عرس کو، تو کہتے ہیں خوشی کا دن، شادمانی کا دن، جشن منانے کا دن، خوشی کا دن ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس دن ایک اللہ کا ولی انتقال کر گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غم کا دن ہو، فکر کا دن ہو، ماتم کا دن ہو، افسوس کا دن ہو۔ لیکن اس کے بجائے ہو کیا رہا ہے کہ خوشی منائی جا رہی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، اور سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ماشاءاللہ جلسے بھی کر رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، لنگر بھی چل رہا ہے، دعوتوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، محفل سما بھی منعقد ہو رہی ہے، محفل چراغاں بھی منعقد ہو رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہے، کسی بادشاہ کے بیٹے میں کی شادی میں بھی اتنا جشن نہیں منایا جاتا، اتنی روشنائی نہیں کی جاتی، اتنی زیادہ اخراجات نہیں کیے جاتے ہیں جتنے اللہ کے ولی کے عرس پر کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا جشن کا اہتمام، اب دیکھ لیں آپ، سارا اجمیر ابھی سے بھرنا شروع ہو گیا ہے، سارا اجمیر بھرنا شروع ہو گیا۔ بندہ نواز کے عرس کے موقع پر چلے جائیں، سارا گلبرگہ بھر جاتا ہے۔ یوسف شریف آبا کے عرس پر آ جائیں تو سارا علاقہ، خرب و جوار کا علاقہ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، سارے لوگ، سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ اتنے سارا ازدحام نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ آج اللہ کے ولی کا عرس ہے، اللہ کے ولی کے عرس کی تقاریب چل رہی ہے، اس لیے دیوانے آج امنڈ امنڈ کر اپنے ولی کی بارگاہ میں، اپنے محبوب ولی کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی چادر پیش کر رہا ہے، کوئی پھول پیش کر رہا ہے، کوئی نظر کے طور پر درگاہ شریف میں غلے میں نذرانہ پیش کر رہا ہے، کوئی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی لڑکیوں کی، غریب بچوں کی شادی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ جشن کے اہتمام میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب سب مل کر غم مناتے کہ کل تک ایک اللہ کا ولی ہمارے بیچ میں رہتا تھا، ہماری فریادیں سنتا تھا، دعا کر کے اللہ سے ہماری تمناؤں کو پورا کرواتا تھا۔ آج وہ اللہ کا ولی اس قبر کے اندر چلا گیا، اب ہماری فریادیں سننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا تصور کر کے غم منانا چاہیے تھا، غم کے بجائے وہاں جشن منایا جا رہا ہے، ساری گنبد کو لائٹیں جالی جا رہی ہے، سارے چوراہوں کو جو ہے قبہ نور بنایا جا رہا ہے، بقعہ نور بنایا جا رہا ہے، ہر طرف روشنائی کی جا رہی ہے، بڑے جشن سے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ جب ہم غور کرنے لگے تو عقل نے جواب دیا، ایک باپ، مثال دے رہا ہوں، ایک باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ جشن منا رہا ہے، باپ کے گھر بیٹی جو ہے ماشاءاللہ قابلیت کو پہنچ گئی ہے، باپ خوشی منا رہا ہے۔ ایک دن بیٹی کو رشتہ آتا ہے، باپ ابھی بھی خوشی منا رہا ہے۔ اب بیٹی کے رشتے کی تاریخ نکاح کی منعقد ہو گئی ہے، شادی خانہ بک کیا جا رہا ہے، عالی شان کپڑے خریدے جا رہے ہیں، بہترین رخے چھپائے جا رہے ہیں، ساروں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ پوچھا گیا، بڑے بھائی آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے میاں خوش نظر آ رہے ہو؟ بولے میری بیٹی کا نکاح کا وقت قریب آ گیا، میری بیٹی دلہن بننے والی ہے، اس کے دلہن بننے کا انتظار تھا، اب وہ گھڑی آ رہی ہے تو جشن منا رہا ہوں، خوشی منا رہا ہوں۔ پلٹ کر پوچھا، تیرے لیے تو غم کا دن ہونا چاہیے تھا، بیٹی باپ کے گھر سے جدا ہو رہی ہے، باپ کے لیے غم ہونا چاہیے تھا، غم نہیں، باپ خوشی کہہ رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ بولے مجھ سے تو جدا ہو رہی ہے لیکن اپنے شوہر سے ملنے جا رہی ہے، اپنے یار سے مل رہی ہے، اپنے محبوب سے مل رہی ہے، تو اسی لیے سنی مسلمان اللہ کے ولی کا انتقال ہو جاتا ہے تو غم نہیں مناتا، جشن مناتا ہے۔
ہم سے جدا ہوا تو کیا ہوا؟ رب سے ملنے تو جا رہا ہے، اپنے پروردگار سے ملنے جا رہا ہے۔ جب تک بیٹی باپ کے گھر تھی تو محبت کا وہ عالم نہیں تھا، سسرال چلی جاتی ہے تو جو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، ولی جب تک ہمارے بیچ میں تھا تو تصرفات جتنے تھے، ولایت کی منزلیں اور بڑھتی ہیں۔ جب وہ انتقال کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو تصرف بھی بڑھ جاتا ہے، فیضان بھی بڑھ جاتا ہے، رحم بھی بڑھ جاتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تھا تو جتنا سنتا تھا، آرام گاہ میں جا کر اس سے زیادہ سننے لگا ہے، اس سے زیادہ قبول کروانے لگا ہے، اس سے زیادہ فضل ہونے لگا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا بندو غم اس کا مناؤ جو مر جاتا ہے، تم اس کا غم کیا مناؤ گے جس کا فیضان اور بڑھ رہا ہے، جس کا صدقہ اور لٹایا جائے گا، جو اب تک تم تک تھا تو تم کو دیا جاتا تھا، اب میرے پاس آ گیا ہے، اب تو اور دیا جائے گا اور لٹایا جائے گا۔ اسی لیے دوستو یاد رکھو، اللہ کا ولی مرا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا ولی مر کر مٹی میں نہیں ملا، بلکہ ہم گناہگاروں سے جدا ہوا اور اپنے حقیقی یار سے مل گیا ہے، اپنے پروردگار کی قربتوں کو پہنچ گیا ہے، اللہ کی خاص رحمتوں میں پہنچ گیا ہے، اللہ کی خصوصی عنایتوں میں پہنچ گیا ہے، اللہ کی انتہائی نوازشات میں پہنچ گیا ہے۔ اس لیے اب ہم غم نہیں مناتے ہیں، سال بھر جو صدقہ لوٹتے ہیں تو وصال کے موقع پر عرس کے نام پر جشن منا لیتے ہیں، عرس کے نام پر ولایت کی جو ہے جشن منایا جا رہا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، عرس غم کا دن نہیں ہے، حقیقی یار سے ملاقات کا دن ہے۔ اسی لیے عرس کو ہم جشن ہی مناتے ہیں، ہرگز غم نہیں منایا جاتا۔ اب دوسری بات اور سن لیں، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اب دلہن ہے، اپنے باپ کے گھر سے جدا تو ہو رہی تھی، جب اپنے والدین سے جدا ہو رہی تھی تو ایک وقت تھا کہ غم کی انتہا تھی، کیونکہ اب میرے لخت جگر، اب ایک لخت جگر اپنے باپ سے جدا ہو رہی ہے، انتہائی وہ جدائی کا وقت اسے ہے اور وہ ستا رہا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ ماں سے جدائی ہے، برابر اسے غم چھایا ہوا ہے، بہنوں اور بھائی سے جدائی ہے، برابر غم بیٹی کے دل میں ہے، چھایا ہوا ہے، ستا رہا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، جب وہ یہاں سے نکل کر اپنے حقیقی گھر کو پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ اپنے سسرال پہنچ جاتی ہے، اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاتی ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ بیٹی پر ایسا وقت آیا کہ وہ ماں باپ سے غم کی جدائی میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی یا مر گئی؟ آپ نے ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا۔ کیوں؟ یہ اب غم کا وقت ختم ہوا، اللہ کے فضل کا وقت شروع ہو رہا ہے، رحمت و انوار کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اب وہ بستر پر لیٹتی ہے یا بیٹھتی ہے تو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، اپنے حقیقی یار کا انتظار کر رہی ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، آقا علیہ السلام وہی مثال کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، عام مردے کا انتقال ہو جائے تو وہ تڑپتا ہے، مرتا ہے، بلکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن جب محبوب کا انتقال ہوتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ عام مردوں کی طرح خبر میں لوٹا سڑا پڑا نہیں رہتا، بلکہ کیسے سوتا ہے؟ نم کا نومت العروس، ایسے سوتا ہے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، پہلے رات کی دلہن سوتی ہے ویسے سوتا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہے اللہ کے محبوبوں پر، خبر میں انتظار کی گھڑیاں ہوتی ہے۔ حساب و کتاب کا خوف گنہگاروں کو ہوگا، ولیوں کو خوف نہیں، انتظار ہے۔ یہاں بیٹی جدا ہوئی، بستر پر بیٹھی، شوہر کا انتظار ہے، وہاں ولی جدا ہوا لوگوں سے، خبر میں لیٹا کس کا انتظار کر رہا ہے؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں نم کا نومت العروس، وہ ایسے لیٹا ہے جے اس کے محبوب کے آنے کا انتظار ہے۔ پوچھا اب کس کا انتظار ہے؟ تو جواب دیا زندگی بھر جو اللہ اللہ کرتا رہا، اب اس اللہ کے دیدار کا انتظار کے لیے لیٹا ہے، جس کے لیے زندگی بھر سجدے کرتا رہا، جس کے لیے تڑپتا بلکتا رہا، جس کے لیے وہ تڑپتا رہا، اب انتظار کر رہا ہے۔ اے اللہ، وہاں دیکھتا تو دوسروں کے دیکھنے کا ڈر تھا، اب تو صرف تو ہے اور میں ہوں، اب کوئی اور نہیں ہے، میں نے تیری خاطر سب کو چھوڑ دیا، لے میں نے تیری خاطر بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ دیا، لے میں نے تیری خاطر مریدین معتقدین اور چاہنے والوں کو چھوڑ دیا، اب تیری رضا کے لیے مولا تنہا خبر میں لیٹا ہوں،
مجھے اب کسی کا خوف نہیں ہے، بس مولا اب تیرے دیدار کی تمنا ہے۔ اے اللہ ایسے لیٹا ہوں جیسے پہلی رات کی دلہن لیٹتی ہے، تاکہ میرے مولا اسے اس کے محبوب کا انتظار ہے اور مجھے میرے محبوب کا انتظار ہے۔ اے اللہ تو اپنے دیدار سے مجھے مشرف کر۔ تو خدائے رب ذوالجلال کی قسم، فرمایا جاتا ہے ہر بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ ہر بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جب ولی کامل سے سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، ولی جواب دیتا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، رب سے پوچھ میں کون ہوں۔ اللہ کا ولی جواب دیتا ہے رب سے پوچھ میں کون ہوں، وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ مجھ سے کیا پوچھتا ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے میں نے پوری زندگی گزار کے بتا دی ہے۔ وہ کون ہے، میں نے زندگی پوری گزار دی، میری راتیں اس لیے گزاری، وہ میرا خدا ہے۔ میں نے دن اس لیے گزارا، وہ میرا خدا ہے۔ میں نے اپنی خواہشات کو مار ڈالا، اس لیے وہ میرا خدا ہے۔ میں نے اس لیے اسلام کا پیکر بنا رہا، ساری شریعت کی میں نے پابندی کی، کیونکہ اسلام میرا مذہب تھا۔ لیکن اب پوچھ اے اللہ، اب تو بتا میرا مقام تیرے دربار میں کیا ہے، تیری خلوتوں میں میرا کیا مقام ہے، تیری بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، تیری نعمتوں میں میرا کیا مقام ہے، تیری نوازشات و انعامات میں میرا کیا مقام ہے۔ تو رب جواب دیتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، ہمیں اپنے محبوب کو دیدار کرانا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے وہ میرا محبوب ہے اور وہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محب ہوں، اس کا دین اسلام ہے، میں اس کا دیدار مقصد ہوں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو فرشتوں، یہ اسی نبی کا خصوصی نوازشات و انعامات کا مرکز ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، اللہ کے ولی پردہ فرماتے ہیں غم ان کو ہوتا ہے جو لوگ مردہ ہوتے ہیں، انہیں غم نہیں ہوتا جو اللہ کے ولیوں کے مقام کو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، بلکہ فرمایا گیا اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ اپنے ولیوں پہ اتنا مہربان ہوتا ہے، ہر آنے والا لمحہ بعد والے لمحے سے بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ جو لمحہ گزر گیا یہ جتنا بہتر تھا، آنے والا دن، آنے والا لمحہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کا فیضان، اللہ کے ولی کا تصرف، اللہ کے ولی کی نوازشات کبھی کم نہیں ہوتی، ہر دن بڑھتی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر دن اس میں اضافہ ہوتا ہے، ہر دن اس انعامات، اس رحمتوں میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب ایک بات اور سن لیں، ہم لوگ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ محبت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر بعض لوگ جو محبت میں، بعض لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، کوئی اجمیر جا رہا ہے تو یوسف گڑھے سے ایک چادر پہنچ رہی ہے، حیدرآباد دکن سے ایک چادر پہنچ رہی ہے اجمیر میں نذرانے کے طور پر، پاکستان سے ایک چادر آ رہی ہے اجمیر میں، بنگلہ دیش سے ایک چادر آ رہی ہے، سری لنکا سے ایک چادر آ رہی ہے، ان قریب آپ دیکھو گے سعودی عرب سے بھی ایک چادر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہی نرالا ہے۔ نہیں، حالانکہ سنی لوگ محنت نہیں کرتے، کچھ بھی محنت نہیں کرتے، کہاں کھٹکے مارتے ہیں ہم لوگ، کہاں جماعتوں میں جاتے ہیں ہم لوگ، نہ کھٹکے مارتے نہ جماعتوں میں جاتے ہیں ہم لوگ، تو سنیت کا کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، سنیت پوری ختم ہو جانا چاہیے تھا، سنیت پوری مٹ جانا چاہیے تھا۔ نہ سنیوں کا نہیں باہر کا فنڈ بھی نہیں ہے، نہ اسرائیل کا فنڈ ہے، نہ امریکہ کا ہے، نہ آسٹریلیا کا ہے، نہ کہیں کا بھی فنڈ نہیں ہے۔ پھر ہم لوگ کوئی 2 نمبر کا کاروبار بھی نہیں کرتے، بما بناتے نہیں، بیچتے نہیں، بما پھوڑتے بھی نہیں۔ تو سنیت تو پوری ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے چلے جاؤ سنیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے اجمیر کے لوگ اجمیر کے عرس میں جاتے تھے، اب پورے ہندوستان کے آ رہے ہیں، اب ہندوستان کے علاوہ پاکستان کے بھی آ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے بھی آ رہے ہیں، یورپ کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں اجمیر کے عرس میں، جاپان سے بھی آ رہے ہیں، چائنا سے بھی آ رہے ہیں۔ حکومت پریشان ہے بھئی، ہر سال عرس میں میلہ بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے، ہر سال پولیس میں اضافہ ہوتا ہے، پولیس کبھی کم نہیں ہوئی، بڑھتے ہی چلی جا رہی، سیکورٹی گارڈز بڑھتے ہیں،
کرائم برانچ بڑھ جاتی ہے, انٹیلیجنس گروپ بڑھ جاتے ہیں, ہر سال کام بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے. پریشان ہے آخر یہ بات کیا ہے؟ حالانکہ لوگ کام نہیں کرتے, ان کی جماعت میں کوئی بڑا مبلغ ہی نہیں ہے, یہ کام تو ٹھپ ہو جانا چاہیے تھا, بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے. تو اجمیر کی بارگاہ میں, اجمیر کی درگاہ سے آواز آتی ہے, اہل سنت لوگوں کے بلبوتے پر نہیں ولیوں کے فیضان پر پلتی ہے. ولیوں کے فیضان پہ پل رہی ہے. یوسف شریف بابا کی بارگاہ میں آپ جائیے, یہ جتنے سفید داڑھی والے بزرگ ہیں ان کو لے کے جا کے پوچھیے آج سے 20 سال پہلے کا اتنا مجموعہ تھا؟ بولیں گے اتنا مجموعہ تو نہیں تھا. کیا آج سے 20 سال پہلے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا؟ اتنے لنگر لگتے تھے؟ اتنے بڑے پیمانے پہ عرس ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. جبکہ آج سے 20 سال پہلے اتنی جماعتیں بھی نہیں تھی جتنی جماعتیں اب کام کر رہی ہے. آج تو جماعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے, کام کرنے والے ان کے ورکرز بڑھ رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ بڑھ رہا ہے, ان کی فنڈنگ بڑھ رہی ہے, ٹی ویوں پہ ان کے تماشے ہو رہے ہیں, ہر جگہ نیٹ ورک ان کا پھیلا ہوا ہے. تو بدلے میں یوسف بابا کی درگاہ میں عرس کے موقع پر یا جمعرات کے دن پر پبلک کم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آپ دیکھتے ہیں پبلک روزانہ بڑھ رہی ہے. پہلے جمعرات کو جو منظر تھا اب ہر دن وہ منظر نظر آ رہا ہے, اور عرس میں جو موقع منظر تھا وہ ہر جمعرات کو نظر آ رہا ہے. ہر جمعرات یوں محسوس ہوتا ہے یوسف بابا کا عرس ہو رہا ہے. اتنی پبلک آتی ہے, اتنے لوگ آتے ہیں. پوچھا کیا بات ہے, کون بلا رہا ہے, کون ان کو جمع کر رہا ہے؟ تو اللہ کے ولی اندر سے آواز دیتے ہیں, یہاں کسی کو بلانے کی جگہ ضرورت نہیں, ہم جس پہ نظر ڈالتے ہیں وہ چلا آ جاتا ہے. ہم جس کو چاہیں بلا لیتے ہیں, ہم جس کو چاہیں بلا لیتے ہیں, ہم جس سے چاہے محبت کا سامان کرا لیتے ہیں. کوئی بھی انسان اپنے تصرف سے نہیں جاتا, اللہ کا ولی اپنے تصرف سے بلاتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, الغرض لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے جواب دیا, اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے, وجبت محبتی للمتحابین فیّ. حدیث قدسی آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے محبوبوں سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولیوں سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے پورے کلام میں کہیں نہیں فرمایا جو نماز پڑھے گا, جو روزے رکھے گا, جو زکوٰۃ دے گا, جو حج کرے گا میں اس سے محبت کرنا واجب کر لیتا ہوں اپنے آپ پر. اللہ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا. فرمایا میں اسے پسند کرتا ہوں, اس عمل کو پسند کرتا ہوں, اس عمل کے کرنے والے کو پسند کرتا ہوں, اسے جنت میں جگہ دوں گا, فضل دوں گا, انعام دوں گا, رحمت دوں گا, کرم کروں گا, گناہ معاف کروں گا, لیکن محبت کرنا واجب کر لوں گا, ایسا کلام کہیں نہیں فرمایا. لیکن جب ولیوں کی بات آئی تو اللہ نے کہا جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لوں گا. اللہ اکبر. اب پھر پیارے بزرگوں اور دوستو, بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدت مندانہ اعمال پر ان کو بڑی تکالیف ہوتی ہے. جیسے ہم جھنڈا لے کے نکل گئے تو تکلیف ہو گئی, چادر لے کے نکلے تو تکلیف ہو گئی, پھول لیے ہاتھ میں لے کر جا رہے. اور پہلے کے عاشقوں کی بات ہی کچھ نرالی تھی. پہلے کی بڑھیاں بڑی نیک تھی, اس واسطے گھروں میں اللہ کی رحمتیں برستی تھی. بوڑھی ماں, دادی ماں جو ہے گھروں میں پھول کا جھاڑ لگاتی تھی. بولے دادی ماں گلاب کا جھاڑ لگایا, اب کیا تم گلاب لگا لو گی اپنے سر میں یہ بڑھتی وقت کو؟ تو جواب دیتی ہے بے وقوف, یہ جھاڑ میں نے اپنے لیے نہیں لگائی ہے, یہ پھول جب لگیں گے تو لے جا کر فلاں ولی کی مزار پہ چڑھاؤں گی. پہلے کی بڑھیاں بھی بڑی نرالی تھی. تو بہرحال پھول لے جاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہے. پوچھے بھئی یہ کیا ہے؟ شرکیہ کام ہے, بدعتی کام ہے, حرام کے کام کرتے ہیں, پورے مشرکانہ کام کرتے ہیں. پھول چڑھاتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, چادروں کو چومتے پھرتے ہیں, عطر کے شیشیاں لے کے عطر ڈالتے پھرتے ہیں, پنکھے لے جا کر چڑھاتے ہیں. عجیب و غریب ہے یہ لوگ. تو ہم نے پوچھا بھائی آپ کو اگر اپنی اولاد سے محبت ہو جائے تو آپ ثبوت کیسے دیں گے؟ تو بولتے ہیں میں اپنی اولاد کو بہترین اسکول میں پڑھاؤں گا, اعلیٰ درجے کے اسکولز میں اس کو ایڈمیشن دلاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دلاؤں گا, یہ میری محبت ہے. لاقیمت کپڑا پہناؤں گا, یہ باپ کی محبت ہے. اور جب اس کی شادی یا ولیمہ ہو تو
ہما اقسام کی غذائیں بنا کر ہزاروں لوگوں کو دعوت دوں گا. لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئے, بیٹے کا ولیمہ کھائے, پوچھے اتنی دعوت, اتنا خرچہ کیوں؟ جواب دے گا کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں اس لیے خرچہ کر رہا ہوں. پھر بیٹے سے پوچھے میاں باپ سے اگر تم کو محبت ہو جائے تو طریقہ کار کیا ہوگا, کیا کرو گے؟ محبت میں باپ گلے لگا لے کے بیٹھو گے؟ بولے نہیں مول صاحب, گلے لگا کے بیٹھنا محبت کی علامت نہیں ہے. میرا باپ اگر بیمار ہو جائے تو پہلے دواخانہ لے بھاگوں گا, باپ کو گھر میں بٹھا کر خود کما کر اپنے والدین کو کھلاؤں گا, پلاؤں گا, کپڑے بناؤں گا, ان کی خدمت کروں گا, یہ میری محبت ہے. تو ہم نے پوچھا پیارے, اگر باپ کو محبت ہو جائے تو اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے, اولاد کو محبت ہو جائے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ولیوں سے محبت کرو, تو ولیوں سے محبت کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے جواب دیا نماز پڑھیں گے. ارے یہ نماز پڑھنا تو خدا سے محبت کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے. آپ سجدے کرنا یہ غوث اعظم سے محبت نہیں, یہ اللہ سے محبت ہے. آپ اچھا لباس پہنے ہیں, ٹوپی سر پہ ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سنت والا عمل ہے, یہ غوث اعظم سے محبت کا ثبوت نہیں, یہ مصطفیٰ سے محبت کا ثبوت ہے. پیارے دوستو, پھر ولی سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ولیوں سے محبت کرو, میں تم سے محبت کرنا واجب کر لوں گا. تو جواب آیا, یہ جو نام کا جھنڈا نکال رہا ہے یہ ولی سے محبت کا ثبوت ہے. یہ چادر جو لے جا رہا ہے ولی سے محبت کا ثبوت ہے. یہ جو پھول کا نظر لے جا رہا ہے یہ ولی سے محبت کا ثبوت ہے. تو پیارے دوستو, ہم سے کسی نے کہا کہ یہ بدعت ہے, ہم نے کہا نادان تو نے محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے. بدعت اس کو کہتے ہیں جو نہیں ہوتا ہے, لیکن جو محبت ہوتی ہے اسے بدعت نہیں, اسے اللہ کا فضل کہا جاتا ہے, اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے. اللہ کے ولیوں کے دربار میں چادریں پیش کرنا یہ محبت کا ثبوت ہے, پھول پیش کرنا محبت کا ثبوت ہے, عرس میں شریک ہونا, عرس کے اخراجات میں نظر پیش کرنا یہ محبت کا ثبوت ہے. اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو, ذرا دیکھو, ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے تو کیا اللہ کے ولی کی طرف سے کچھ انعام ملے گا؟ کیا ان سے کچھ محبت کا صلہ ملے گا؟ ہاں, خدا کی قسم ضرور ملے گا. ذرا پلٹ کر دیکھو غریب نواز کی زندگی کو. غریب نواز نے اجمیر میں صعوبتوں پر صعوبتیں برداشت کی, مصیبت پر مصیبتیں برداشت کی, پریشانی پر پریشانی اٹھائی, لیکن کبھی اللہ نے اپنے محبوب ولی سے پوچھا اے غریب نواز, اے معین الدین چشتی, تم عبادت پر عبادت کر رہے ہو, پریشانی پر پریشانی اٹھا رہے ہو, مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے, معین الدین مانگ لے, اگر کچھ مانگنا ہے تو میں آج تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت معین الدین چشتی نے کہا نہیں مولا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیونکہ پیارے دوستو, حضرت معین الدین چشتی ہو یا کوئی اور ولی ہو, ولی اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے, پہلا رشتہ بندگی کا ہے, دوسرا رشتہ دوستی کا ہے. آپ پوچھیں کیا مولانا دوست بنا رہے ہیں؟ ہاں, اللہ نے خود کہا ہے الا ان اولیاء اللہ, اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ کہہ رہا ہے آگے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کسی کا غم ہے نہ خوف ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے دوست ہیں. ولی کا معنی ہوتا ہے دوست. ولی کا معنی کیا ہے ذرا بولیے؟ دوست. ولی کا دوسرا معنی ہے مددگار, سرپرست. یہ اللہ کے سرپرست تو نہیں ہے, اللہ کے فضل سے اللہ کے بندوں کے مددگار ہے. جب ہماری طرف ولی کا معنی پھیرا جائے گا تو مددگار معنی نکلے گا. جب اللہ کی طرف ولی کو پھیرا جائے گا تو دوست کا معنی نکلے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں رشتہ داریوں سے پاک ہوں, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ کوئی میرا باپ ہے, میں نہ کسی کا بیٹا ہوں نہ میں کوئی میرا بیٹا ہے, نہ میں کسی کا رشتہ دار ہوں نہ کوئی میرا رشتہ دار ہے. لیکن سنو میرے بندو, اس دنیا میں ایک جماعت ہے, میں ان کا دوست ہوں, وہ میرے دوست ہے. اللہ کہہ رہا ہے رشتہ نہیں ہے, یہ محبت ہے. دوستی جو ہوتی ہے رشتہ نہیں ہے. آپ میرے عزیز دوست ہیں, میں آپ کا عزیز دوست ہوں. کوئی پوچھا کیا رشتہ داری ہے؟ بولے رشتہ داری نہیں ہے, محبت ہے, اور اس محبت کا نام دوستی ہے. محبت جو ہوتی ہے اس کو دوستی کہتے ہیں.
اور جب یہ محبت اور دوستی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اگر کوئی راز کی بات ہو تو آپ اپنی بیوی سے بھی چھپا لیں گے لیکن دوست سے نہیں چھپاتے ہیں. آپ کی راز کی بات ہے، آپ اپنے والد سے، بھائی سے، بہن سے، ماں سے اس کو شیئر نہیں کریں گے لیکن اپنے دوست سے بڑی آسانی سے شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ دوست ہوتا ہی وہ ہے جس سے کچھ نہیں چھپایا جاتا، اور دوست ہوتا ہی وہ ہے جو مانگے تو ہر چیز دے دیا جاتا ہے. آپ کا بھائی آیا، آپ نئی گاڑی خریدے، چھوٹا بھائی آ کے بولے بھیا ذرا گاڑی دے دے، میں ایک ٹرال مار لوں. بولے نہیں میاں خراب ہو جاتی، گر جاتی، چلو بعد میں آؤ. تھوڑی دیر بعد دوست آیا آ کے بولا کہاں ہے میاں گاڑی لائے گا ایک ٹرال تو ماریں گے. ارے لے جا بھائی لے لے. تو پتا چلا جو بھائیوں کو بھی نہیں دیا جاتا وہ دوستوں کو دیا جاتا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، کبھی بھائی بھائی میں پارٹنرشپ ہوتی ہوئی ہم نے بہت کم دیکھی ہے یا بلکہ نہیں دیکھی ہے. باپ بیٹے میں پارٹنرشپ نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں پارٹنرشپ نہیں ہوتی، بہنوئی سالے میں پارٹنرشپ نہیں ہوتی، خلیرے پھپھیرے ممیرے بھائیوں سے پارٹنرشپ نہیں ہوتی، لیکن دوست میں پارٹنرشپس بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے بعد میں ٹوٹتی ہوگی لیکن ہوتی تو ہے. اور یہ آج کل کے دوست ہیں جو مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں، اس لیے دوستی ٹوٹ جاتی ہے. نہ اللہ مفاد پرست ہے نہ اللہ کا بندہ خود غرض ہے، اس لیے ان کی دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ ہمیشہ آباد رہتی ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ میرے دوست ہیں. جس طرح دوستوں تم اپنے راز نہیں چھپاتے دوست سے، اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے راز نہیں چھپاتا اپنے دوستوں سے. بتا دیتا ہوں تقدیریں پڑھا کے کس کے مقدر میں کیا لکھا اللہ کا ولی جانتا ہے، کس کی قسمت میں کیا ہے اللہ کا ولی جانتا ہے، لوح محفوظ پہ کیا لکھا اللہ کا ولی جانتا ہے. ہم نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے؟ ولی جواب دیتا ہے میرے دوست نے بتا دیا ہے. جو راز تھا وہ راز کا پردہ میرے دوست نے اٹھا دیا ہے. اب پیارے دوستو پھر اس کے بعد دیکھو دوسری بات کیا ہے. اللہ کا ولی جو مانگتا ہے ولی دیتا چلا جاتا ہے. اللہ کا ولی مانگتا ہے دوست بن کے اپنے یار. خدا دوست سے وہ روکتا نہیں، جو مانگے دیتا چلا جاتا ہے. لیکن یہاں غریب نواز ہے، 90 سال گزار دیے، مولا پوچھتا رہا غریب نواز بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا مولا کچھ نہیں چاہیے. بولے کچھ تو لے لو، سجدوں کے بدلے کچھ لے لو، کچھ بیوی بچوں کے لیے لے لو، کچھ دوستوں احباب کے لیے لے لو، کچھ رشتہ داروں کے لیے لے لو، کچھ معتقدین کے لیے لے لو، ساتھ میں آنے والے عراقی دوستوں کے لیے لے لو. غریب نواز نے کہا مولا خدا کی قسم، تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے ان کے لیے کچھ نہیں چاہیے، رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہاں مولا ایک دن مانگوں گا ضرور جب تجھے دینا ہوگا، میں مانگوں گا مولا. مولا پوچھتا رہا غریب نواز کب مانگو گے؟ بولے مولا ایک دن مانگوں گا. بولے اجمیر والے معین کب مانگو گے؟ بولے مولا مانگوں گا ضرور. پوچھنا ہی تھا. ایک دن ایسا آیا حضرت معین الدین کی روح پرواز کر گئی، کچھ نہیں مانگے. غوث اعظم سے مولا نے کہا غوث کچھ تو مانگ لو. کہا مولا کچھ نہیں مانگوں گا، مانگوں گا ایک دن ضرور جب تجھے دینا ہوگا، اور اس دن تو دے گا مولا میں تب مانگوں گا. آج کچھ نہیں مانگوں گا. آج بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا. ایک بھی ولی زمین پر ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے لیے کچھ مانگ لیا ہو، اپنے بچوں کے لیے اپنی عبادت کے بدلے میں کچھ مانگا ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے سجدوں کے بدلے کچھ مانگا ہو. بابا شرف الدین نے اپنی 90 سالہ عبادت کے بدلے اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ مانگا، ایسا ثبوت نہیں ملے گا. لیکن ہاں مولا پوچھتا رہا. ولی بعد میں کہے کہ بات کو آگے بڑھاتا رہا. حد یہ ہوئی کہ ولی کا انتقال ہو گیا. ایک دن آئے گا مولا ان کو ان کی خبروں سے اٹھائے گا. مولا خبروں سے اٹھائے گا. ایک طرف غوث اعظم ہوں گے، ایک طرف معین الدین چشتی ہوں گے، ایک طرف بہاؤالدین نقشبند ہوں گے، ایک طرف شہاب الدین سہروردی ہوں گے، ایک طرف بابا شرف الدین ہوں گے، ایک طرف یوسف شریف بابا ہوں گے، ایک طرف بندہ نواز ہوں گے، ایک طرف لطیف لاہوری ہوں گے. پوچھا جائے گا میرے محبوبوں تم نے میرے لیے سجدے کیے، رکوع کیے، قعود کیے، راتوں کو عبادت کی، سب کچھ تم نے مجھ پہ قربان کر دیا، سب کچھ تم نے میری محبت میں لٹا دیا.
آج مانگنے کا وقت ہے، مانگو مانگو، دینے والا ہے، تمہارا رب بیٹھا ہے۔ تو اب غوث اعظم کہیں گے، اے اللہ تو نے ہر بار مانگنے کو کہا، ہم نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، آج بھی کچھ نہیں مانگتے، اگر دینا ہی چاہتا ہے تو جتنے قادری غلام پیچھے ٹھہرے ہیں سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ معین الدین چشتی بولیں گے، مولا اجمیر والا پیر اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتا، کچھ دینا ہے تو سارے چشتیوں کو جنت میں جگہ دے دے۔ بہاؤالدین بولیں گے، سارے نقشبندیوں کو جنت میں جگہ دے دے۔ شہاب الدین بولیں گے، سارے سہروردیوں کو جنت میں جگہ دے دے۔ مولا کہے گا، مجھے میری عزت کی قسم تم میرے دوست ہو، دوسرا کوئی مانگتا تو نہیں دیتا، تم دوست ہو، مانگ رہے ہو، سجدے سے سر اٹھاؤ، دیکھو سارے قادری جنت میں پہنچ چکے ہیں، سارے چشتی جنت میں پہنچ گئے، سارے شہروردی جنت میں پہنچ گئے، سارے نقشبندی جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ کہے گا، میرے دوستو تمہاری محبت کی قسم، تمہاری خاطر یہ تو کیا، تم اشارہ کر دو، جو قادری نہ بھی ہو وہ تم سے محبت کرنے والا ہو، اشارہ کر دو، میں اس کو بھی جنت میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے محبوب دنیا میں عبادت کرتے رہے،